بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیات اور پاک کرتا ہے انہیں، سکھاتا ہے انہیں قرآن و سنت۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے ہاں ایک ایسا مولود معصوم پیدا ہوا جس کے منمونے مکھڑے نے صرف اپنی غم زدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر دور کے مارے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے حضرت عبداللہ کا آنگن جگمگانے لگا۔ صدیوں سے وہ انسانیت جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے ایک مولود معصوم دنیا میں آیا۔ سامعین کرام، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے والد بزرگوار سسر حضرت عبد المطلب کے کشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا۔ یہی وہ نور مبارک تھا جس نے پوری کائنات کے کفر کو ختم کرنا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور خواب اور بیداری کی حالت میں مجھے کوئی بشارت دینے والا آتا جو کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے شکم اطہر میں ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جس رات میرا بیٹا پیدا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ کے ہاں جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی کہ حضور کو میں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ میں نے ایک آواز سنی، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی۔ حضرت شفا فرماتی ہیں، میں لیٹ گئی اور میں نے اس حالت میں دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں سے اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں، ہر طرف روشنی تھی اور اچانک دوبارہ پھر میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ تو حضرت شفا یہ کیونکہ داعیہ تھی، فرماتی ہیں، میں نے کسی کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس بچے کو مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام محلات دکھا دیے ہیں۔ اور حضرت شفا یہ ان عورتوں میں سے ہیں سامعین، جو ایک تو نبی علیہ السلام کی دائی تھی، دوسرا سب سے پہلے حضور کے اعلان رسالت کے بعد انہوں نے ہی حضور کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گھٹنوں کے بل
بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں ہم نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی۔ ایک آدمی نے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی قوم کے مردوں کے درمیان۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھی اور جو آوازیں سنی تھی ان کے بارے میں عرض کی۔ عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور مضبوط ہوتا ہوا دیکھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ پنگھوڑے میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، جس طرف آپ انگلی ہلاتے چاند عرش معلیٰ کا اسی طرف جاتا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ اس امت کے رسول ہوں گے۔ سامعین کرام، دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی اور انہوں نے 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال مصطفیٰ کی غلامی میں گزارے۔ یہ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 8 سال کی تھی اور مجھ میں اتنی سمجھ تھی کہ میں جو دیکھتا تھا سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا۔ ایک دن صبح مدینے کی ایک گھاٹی پر میں نے ایک یہودی کو چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے آج شب طلوع ہونا تھا، اور پچھلی کتابوں میں جو میں نے پڑھا تھا کہ اس امت میں رسول آئے گا، ان قریب وہ نبی تم میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات آمنہ کے گھر میں اللہ کے رسول آئے، میں کعبہ شریف میں تھا۔ میں نے بتوں کو دیکھا، سب بت اپنی جگہ سے سربت سجود ہو گئی اور گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، مصطفیٰ مختار پیدا ہوا جس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہو گئی، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس روز دنیا میں آئے وہ ماہ ربیع الاول کی تاریخ اور ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور دن مبارک پیر کا دن تھا جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز سے پہلے فجر اور تہجد کے درمیان آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے نبی دو عالم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، فرمایا یہ وہ روز ہے جس دن میں میری ولادت ہوئی، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔ آپ کی ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو دعوت پر بلایا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کیا گیا۔ آپ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ جب سب کفار حضرت عبد المطلب کے ہاں اکٹھے ہوئے
تو انہوں نے پوچھا عبد المطلب یہ کس بیٹے کی ولادت پر تم نے دعوت کا اہتمام کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ اس فرزند کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ تمام حیرت سے پوچھنے لگے عبد المطلب اس پورے مکہ شریف میں آج تک اس نام کا کوئی بھی بچہ نہیں، یہ نام تو ایک بہت ہی حیران کن نام ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس میرے بیٹے کی حمد کرے اور ثنا کرے اور اس کی تعریفیں اللہ تعالیٰ عرش فرش میں بلند کرے۔ سامعین، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے سب سے پہلے آپ کو دودھ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے پلایا، اس کے بعد یہ شرف حضرت سویبہ کو نصیب ہوا۔ یہ سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی اور سب سے پہلے ابو لہب کو اس نے حضور کی ولادت کی خوشی سنائی۔ اس نے خوشی میں آ کر اپنے بھتیجے کی پیدائش پر سویبہ کو آزاد کر دیا، اور ہر سوموار کو اس جہنمی کو بھی اسی لیے جہنم میں بھی ٹھنڈا پانی ملتا ہے اور اس کے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حضرت سویبہ کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے سلسلے میں آزاد کیا تھا۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں میں جس خوش قسمت کا تیسرا نام ہے وہ خولہ بنت منذر ہیں۔ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ حضور کی رضائی والدہ ہیں جو بنی سعد کی ایک خاتون ہیں۔ 2 سال مسلسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت اقدس میں رہے۔ عرب کے لوگوں کا اصول تھا کہ وہ بچے کو اچھی پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے۔ تمام عورتیں مکہ شریف میں آئیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ اپنے اپنے بچوں کو لے کر دیہاتوں کی طرف چل پڑیں جن کی انہوں نے پرورش کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے یہ منصب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت میں لکھنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب تمام خواتین اپنے اپنے بچے لے گئی اور میرا گھر بھی خشک سالی اور قحط سالی کا گہوارہ بنا ہوا تھا، میں مکہ شریف میں آئی تو مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر کسی نے مجھے بتایا کہ عبد المطلب کو ایک دائی کی ضرورت ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک بچہ ہے اور وہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے سوچا چلو اس کو ہی حاصل کر لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، لیکن وہ رب ایسا قادر ہے، اس نے اپنی تقدیر میں لکھا تھا حلیمہ دوسری عورتوں تو بچے لے کر گئی ہیں، لیکن تو اس بچے کو خالی ہاتھ نہیں بلکہ دنیا جہان کی سعادتیں لے کر جائے گی، قیامت تک تیرا نام اسی طرح لیا جاتا رہے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں گئی اور میں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ مجھے آپ وہ بچہ دکھائیں جس کی پرورش کے لیے آپ کوئی خاتون ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت عبد المطلب مجھے اپنے گھر لے گئے، سیدہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرہ میں لے گئی جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کر رہے تھے، کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں آپ پر فدا ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ میں آپ کو سوتے ہوئے جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جانے جانا سید عالم مسکرانے لگے اور حضور علیہ السلام نے پنگوڑے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار کی تجلیات نکل رہے ہیں جو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار حضور علیہ السلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ
लगाया और अपने खामद के पास ले आई। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं हजूर अलैहिस्सलाम को लेकर अपने खामद के पास पहुंची तो उन्होंने भी हजूर को मोहब्बत भरी आंखों से देखा। फरमाया, हलीमा, सारे जहां का अदल इंसाफ अल्लाह ताला ने तुम्हारी झोली में डाल दिया है। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, हजूर के दूध पीने से पहले मेरी छातियों में दूध नहीं था, लेकिन यह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी सेहत अता फरमा दी। फरमाती हैं, आपका एक रज़ाई भाई था जो भूख की वजह से हमेशा रोता था, लेकिन जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीनाए मुबारक से लगे तो अल्लाह ताला ने उसकी खुराक को भी पूरा करना शुरू फरमा दिया। फरमाती हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि वो रात हमने बड़े सुकून से गुजारी और सारी रात हम आराम से सो गए। हजूर अलैहिस्सलाम की आमद के बरकत से ही फरमाती हैं, पहली रात ही मेरा घर नूर, तजल्लियात और बरकतों का गहवारा बन गया। कबीला बनु साद में अगर कोई शख्स बीमार होता तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों का पानी मैं उसे पिलाती तो अल्लाह ताला पूरे कबीले के उन बीमारों को शिफा दे देता। फरमाती हैं, हत्ता कि हजूर की बरकत से मेरे पूरे कबीले में अल्लाह ने मेरी शानें और इज़्ज़तें सबसे बुलंद फरमा दी। मेरे घर के सामने हमेशा बीमार खड़े रहते, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पानी पिलाती तो अल्लाह ताला उन बीमारों को शिफा दे देता। फरमाती हैं, हजूर की बरकत है कि मेरी बकरियां अगर सुबह चारा खाने के लिए जंगल में जाती तो शाम को वो भी दूध से भरी होती। कबीला बनु साद के लोग कहते, हलीमा, ये कौन सी बरकतें तेरे घर में आ गई हैं कि हमारी भी बकरियां उसी जगह पर जाती हैं लेकिन शाम को उनके दूध खाली होते हैं। फरमाती हैं, मैंने कहा, यह कमाल मेरा नहीं, कमाल इस नूरे मुजस्सम का है जो अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दिया है। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, एक रोज़ मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गोद में लिए बैठी थी। बकरियों का एक गिरोह मेरे करीब से गुजरा, उनमें से एक बकरी दौड़ती हुई आई और उसने मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोसा देकर खुश होती हुई दूसरी बकरियों में जा बैठी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंगूड़े में बैठकर मेरी बेटी शैमा खुद लोरियां देती और कहा करती, ऐ मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद को हमारे लिए सलामती रख, यहाँ तक कि मैं आपको जवान और गबरू देखूं, मैं अपनी कौम का इसको सरदार देखूं। सामीन, हज़रत हलीमा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं वापस जब मक्का शरीफ में आई, हरम के करीब में बैठी थी तो मैंने हजर अस्वद को देखा कि वो अपनी जगह से हिला और चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को उसने बोसा दिया और फिर वापस काबतुल्लाह में जाकर लग गया। सामीन, ये हज़रत हलीमा के हालात, हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के हालात हमने आपके सामने चंद एक रखे हैं। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में आपसे मज़ीद मुलाकात हो। अल्लाह ताला ज़िंदगी रही हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।